سمیعان میں کل بھی فرح کے ساتھ مخلص تھا اور آج بھی میرے سارے جذبے فرح ہی کے لیے ہیں۔ جہاں اتنا بڑا قدم میں نے تمہاری اور زرش کی بھلائی کے لیے اٹھایا تھا، وہاں فرح کا وجود بھی بڑا معاون ثابت ہوا تھا۔ یہ فیصلہ کروانے میں پلیز تم ماموں جان سے بات کرو۔ میں گھر میں بات کرتا ہوں۔ بے شک سب دل سے تمہاری اور زرش کی شادی کو قبول کر چکے ہیں، مگر میرے اٹھائے گئے ایک قدم نے ان سب کو مجھ سے نالا کر دیا ہے۔ امی ابو انشاءاللہ مان جائیں گے، مگر پلیز مجھے کچھ وقت دو۔ وقت نہیں ہے ساتھ، میں پاکستان آ جاتا ہوں۔ اچھی بات ہے، مگر مجھے نہیں لگتا اب وہ تمہارے لیے راضی ہوں گے۔ تم ماموں سے بات تو کرو، یا پھر میں انہیں فون کر لوں۔ وہ حقیقتاً پریشان ہو چکا تھا۔ نہیں تم رہنے دو، میں کوشش کرتا ہوں۔ ابو کہہ رہے تھے کہ 1-2 دن میں کراچی آؤں گا۔ کل سنڈے ہے، سوچ رہا ہوں آج کی ہی ٹکٹ کرواؤں۔ گھر جا کر براہ راست ابو سے اچھی طرح بات ہو جائے گی۔ ویسے بھی مجھے یہاں آئے ہفتہ ہو گیا ہے۔ سمیعان احمد کے تصور میں ناراض ہوا سے زرش کا سراپا دھڑا ہے۔ وہ ان سے اس قدر ناراض تھی کہ ان کی کالز تک ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ اس کی ناراضگی ختم کرنے کو انہوں نے کارڈ اور تحفہ بھی بھیج دیا تھا، مگر ہنوز وہی ناراضگی تھی۔ اسلام آباد ہوتے ہو؟ ستارہ سے پتہ چلا تھا زرش جذباتی ہو رہی ہے، تم کوئی اسٹینڈ کیوں نہیں لیتے؟ اس کے مشورے پر سمیعان ہنس دیا۔ بھائی میرے یہ محبتوں کی بات ہے، دوسری طرف وہ کسی جذبے کا اظہار تو کرے۔ مجھے اندازہ تو ہو کہ میرا کوئی اسٹینڈ لینا اس کے خود ساختہ نفرت بڑے احساس کو مجروح نہیں کرتا، تو میں کوئی قدم بھی اٹھا۔ محبت میں دل زبردستی تو نہیں ہے، اس طرح تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ سمیعان مجھ سے جو بن پڑا میں نے کیا، اس جذباتی لڑکی کو سمجھانا اب تمہارا کام ہے۔ لڑکیاں تو ڈال کی طرح نازک ہوتی ہیں، جذبات کی ذرا سی آنچ سے پگھل جاتی ہے۔ تم دونوں کے درمیان تو پھر ایک خوبصورت تعلق ہے، اپنے تعلق کا استحقاق جماؤ، ورنہ یوں ضد اور ناک کے جھگڑوں میں لائف برباد ہو جائے گی۔ کیا ماموں اور ممانی جان کی لائف سے تم نے کچھ نہیں سیکھا؟ سعد کو سخت تشویش ہو رہی تھی۔ سعد یہی تو مسئلہ ہے، میں اسے اپنی محبت کی شدت سے جیتنا چاہتا ہوں، ایسے کہ اسے خود یقین آئے میری چاہتوں کا، وہ خود قرار کرے میرے ہونے کا۔ محبت زبردستی کروانے کا نام کب ہے یار؟ اگر ایسا ہوتا تو شاید امی ابو کی لائف اتنی ڈسٹرب نہ ہوتی۔ یہ ٹاپک تو ان کی زندگی کا ناسور بن چکا ہے۔ سمیعان کے لہجے میں آہٹ میں تلخی سے درائی تھی۔ سعد کو افسوس ہوا، اس نے ایسی بات ہی کیوں کی؟ سوری یار، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ اٹس اوکے یار، میں آج ہی کراچی جا رہا ہوں، انشاءاللہ ابو سے فائدہ کن بات کروں گا، تم بھی دعا کرنا۔ تھینک یو سو مچ، مجھے آگاہ کرتے رہنا پلیز۔ انشاءاللہ، اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد سمیعان نے اپنے سیکرٹری کو فون کر کے آج شام کی ٹکٹ بک کروانے کو کہا تھا۔ زرش کی ذات کے حوالے سے ہونے والے انکشاف اور پھر سائلہ کی حکایت کردہ باتیں نواز فاروق کو لگا وہ اپنی ہی نگاہوں میں گر گئے ہیں۔ زرش ان کی نگاہ کو اچھی لگی تھی، ان کے دل کو متاثر کر گئی تھی، اور انہوں نے برسوں کی سوچ لمحوں میں طے کی تھی۔ کچھ پل لگے تھے ایک فیصلہ کرنے میں، اور وہ مطمئن بھی تھے اپنے فیصلے پر۔ وہ کوئی وقت پاس نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی کوئی رسک لینا چاہتے تھے۔ وہ شاید اس لیے حنفانہ دل کی بات زرش کے گوشے گزار کر دی تھی، جو زرش کے انکشاف نے ان کے اندر ندامت کا صحرا اگا دیا تھا۔ گزشتہ 4 دنوں سے ان کی ذات دوہرے عذاب سے دوچار تھی۔ پہلے زرش کی ذات سے متعلق ہونے والے انکشاف پر سارہ کے بیان کیے گئے حقائق، اور زرش کے ساتھ ہونے والے ثانیہ کا غم تو ایک طرف تھا، ان کے دل پر منو کے حساب سے بوجھ بڑھنے والی ذات رومینہ کی تھی۔ وہ ان کی ذات کو طوفان سے روشناس کروا کے خود ایک طرف ہو گئے تھے، اور وہ لمحہ بہ لمحہ اپنے ضمیر کی عدالت کے سامنے جواب دہ تھے۔ نویرہ سے لے کر زرش اور پھر رومینہ تک آنا، شادی تو انہیں کہیں نہ کہیں کرنا ہی تھی۔ رومینہ ان کی امی کی بھی کبھی خواہش تھی، ماموں بھی یہ چاہتے تھے، مگر نویرہ سے منگنی کے بعد تو وہ اس ٹاپک کو بھول بھال گئے تھے، اور نویرہ سے ہر تعلق توڑنے کے بعد تو انہوں نے خود بہت سوچ لیا تھا کہ ان کا شکست خوردہ وجود بھلا رومینہ کے قابل ہے کہاں ہے۔ درمیان میں زرش کی ذات نے رومینہ کے وجود سے بھی غافل کر دیا تھا، مگر اب گویا ہر منظر روشن ہو چکا تھا۔ نہ جانے زرش ان کے بارے میں کیا سوچتی ہوگی، پتہ نہیں وہ انہیں کس نیچر فطرت کا انسان گردانتی ہوگی۔ وہ بڑی اذیت میں کمرے میں ٹہل رہے تھے، ذہن بھی رومینہ کے الفاظ میں کھو جاتا تو کبھی سائرہ کے حقائق میں الجھ جاتا۔ ہر میں اپنی جگہ اپنی جلد بازی رہ رہ کر یاد آ رہی تھی۔ مجھے زرش سے معافی مانگنی چاہیے، جو کچھ بھی ہوا وہ لا علمی میں ہوا۔ اگر مجھے علم ہوتا تو کیا میں ایسا کوئی گھٹیا قدم اٹھاتا؟ مجھے اس سے بات کر کے معذرت کر لینا چاہیے، شاید اسی طرح میرا گلٹ ختم ہو جائے۔ پچھلی 4 راتوں سے مسلسل سوچتے جاگتے یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ زرش کا موبائل نمبر انہوں نے سارہ سے لے لیا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے، کسی کے ذاتی نمبر پر اس وقت کال کرنا مناسب تو نہ تھا، مگر وہ مجبور ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے سیل سے زرش کا سیل نمبر ملایا تھا۔ السلام علیکم نمبر ملنے پر انہیں زرش کی آواز سنائی دی تھی۔
وعلیکم السلام، کیا زرش سے بات ہو سکتی ہے؟ جی بول رہی ہوں میں، مگر آپ کون؟ زرش میں نواز فاروق ہوں۔ آپ دوسری طرف سے وہ حیرت زدہ ہوئی تھی۔ زرش مجھے آپ سے معذرت کرنا تھی، پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا، میری بات ضرور سن لیجیے گا، دوسری طرف سے بڑی عاجزی سے کہا گیا تھا۔ کہیں سر میں سن رہی ہوں، زرش نے ہاں بار لی تھی تو ان کو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ کراچی ایئرپورٹ سے ٹیکسی لیتے ہوئے سمیان احمد کے ذہن میں کئی تفکرات نے ڈیرے جما لیے تھے۔ سعد و فرح کا معاملہ خاصا سنگین تھا، مگر وہ اپنے بعد اپنی بہن، وہ بھی چہیتی عزیز از جان بہن کے جذبات کو کوئی ٹھیس پہنچانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ زرش اس صبح سے ان سے ناراض تھی، اس کے بعد اس سے ملاقات تو نہ ہو سکی تھی۔ ہاں سمیع نے بارہا فون کیے تھے، ذاتی نمبر پر بھی اور پیٹسیال پر بھی، مگر وہ اس قدر متنفر ہو چکی تھی کہ ان سے سلام دعا کی بھی روادار نہ تھی۔ زرش کی ناراضگی وہ بھی بھرپور قسم کی اس کے دل میں رہ رہ کر ضربے لگا رہی تھی۔ گاڑی سے باہر دیکھتے سمیع احمد نے سوچا کیوں نہ چچا کے گھر کا بھی ایک چکر لگا لے، کچھ نہیں تو زرش کی ناراضگی کی نوعیت و شدت کا ہی اندازہ ہو جائے گا۔ راستے میں فلاور شاپ دے کر سمیع نے گاڑی رکوائی تھی۔ ناراض محبوبہ کو منانے کے لیے پھولوں سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہوتا۔ ان کے یہ چھوٹے چھوٹے التفاقات بھی اب اس پر کوئی اثر نہیں چھوڑ رہے تھے، مگر اپنے دل کو ہاتھوں مجبور ہوتے انہوں نے ریڈ روز کا ایک خوبصورت بوکے خریدا تھا۔ جب تک شاپ کیپر نے بوکے تیار کرنا تھا، سمیع نے شاپ کی دوسری جانب رکھے خوبصورت اور امبارڈرڈ گفٹ دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ شیشے سے بنا وہ خوبصورت سا تاج محل سمیع احمد کو اپنی نگاہیں اس پر ٹھہرتی محسوس ہوئی تھی۔ سر دکھاؤں؟ شاپ کیپر شاید سمیع احمد کی دلچسپی محسوس کر چکا تھا، فوراً قریب آیا تھا۔ سمیع نے گردن ہلا دی تو اس نے ریک سے وہ نازک سا تاج محل نکال کر سمیع کے ہاتھوں میں دیا تھا۔ سر اگر آپ کسی لڑکی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں تو بہت موزوں چیز ہے، کان سے بنا ہے، انتہائی نازک اور قیمتی بھی۔ کسٹمر کو کال کرنے کا وہی پرانا انداز تھا۔ سمیع احمد نے مسکرا دیا، سر لینا ہے یا کوئی اور چیز دکھاؤں؟ اسے پیک کر دے۔ سمیع نے وہ نازک سا پیس لڑکے کو تھما دیا تھا۔ دونوں چیزیں لیے سمیع اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ گاڑی جب چچا کے گھر کے سامنے رکی تو رات کے 9 بجے۔ سمیع کا زیادہ دیر ٹھہرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور سے بات کر کے اسے آدھا گھنٹہ ٹھہرنے کا کہہ کر سمیع باہر نکل آیا تھا۔ چوکیدار نے سمیع کو دیکھا، دروازہ کھلا تھا۔ السلام علیکم صاحب۔ یاسمین اسے لاؤنج میں ہی مل گئی تھی، باقی سارے گھر میں ہنسی خاموشی تھی۔ سمیع کو تعجب ہوا۔ وعلیکم السلام بھائی، کدھر ہیں سب لوگ؟ سمیع کو کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ صاحب اور بیگم صاحبہ تو نوشی بی بی کے ہاں گئے ہیں، بس آنے ہی والے ہیں۔ زرش بی بی اپنے کمرے میں ہے۔ نوشی کہاں؟ ہیلی سے گئے ہیں۔ سمیع کے پوچھنے پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ نوشی اور زرش کی چھیڑ چھاڑ سے اسے بالہم ہو گیا تھا۔ نوشی ایک رات رہ کر کل واپس گئی تھی اور آج شائستہ اور سعود اس کی خیریت ہی دریافت کرنے گئے تھے۔ زرش بی بی کو بلاؤں؟ رہنے دو، میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں۔ سمیع منع کر کے اس کے کمرے کی طرف چلایا تھا۔ آدھا کھلے دروازے کے ہرے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا تھا۔ سمیع نے قدم اندر بڑھانا چاہے تھے، مگر زرش کے الفاظ نے گویا قدم زمین میں ہی جگہ لیے تھے۔ سر ایسی کوئی بات نہیں، یقین کرے میں نے برا نہیں مانا تھا۔ ہاں شروع میں مجھے برا لگا تھا، مگر آپ بھی غلط نہ تھے، مجھے جسٹیفائی کرنا چاہیے تھا۔ نہ جانے وہ کس سے بات کر رہی تھی، موضوع کیا تھا؟ سمیع الجھا تھا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل کے گرد کرسی پر بیٹھی بڑے اطمینان سے بات کر رہی تھی۔ کھلے بال کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے، سبز اور بلو سوٹ میں وہ ہنسی فریش لگ رہی تھی۔ سمیع سے بے خبر موبائل میں مصروف تھی۔ سر میرے ساتھ جو بھی ہوا آپ کے سامنے ہے، سر میں اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کروں گی۔ وہ سر میری ذات میرے کردار پر انگلی اٹھی تھی، میں بھلا کیسے برداشت کر لیتی؟ سوری سر، میں کچھ سخت ہو گئی تھی۔ کسی کو پرپوزل دینا اتنا بھی معیوب نہیں۔ اپنے پرپوزل دیا اور میں نے اپنی شادی کا بتا دیا، ورنہ یہ تعلق میرے لیے اتنا باعث ذلت ہے کہ میں کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتی۔ وہ سخت رنجیدہ تھے، اس کے الفاظ سمیع احمد پر کس طرح اثر انداز ہو رہے تھے وہ قطعی بے خبر تھی۔ سر میں آپ کو کبھی ناپسند نہیں کر سکتی، میں آپ کو بہت لائک کرتی ہوں سر، بڑی عزت کرتی ہوں آپ کی۔ میری ساتھ آپ کے لیے دکھ کا باعث بنے، مجھے یہ گوارا ہی نہیں۔ وہ اب کچھ مسکرا کر کہہ رہی تھی، سر آپ جب چاہیں رابطہ کر سکتے ہیں، پرپوزل والی بات دل پر مت لیں۔ وہ آپ کی کھل کر ہنس کر کہہ رہی تھی۔ اس کی ہنسی کی کھنک نے سمیع احمد کے دل کو بڑے عجیب سے انداز میں چھو لیا تھا۔ بہت کم دنوں میں آپ نے میرے دل اور دماغ میں ایسا مقام بنا لیا ہے سر، آپ ویسے اتنے بوڑھے بھی نہیں تھے، اگر دوسرا مسئلہ نہ ہوتا تو میں ضرور سوچتی۔ اس کی آواز کی کھنک لہجے کا اتار چڑھاؤ ایسا تھا کہ سمیع احمد سے اب مزید ضبط نہ ہو سکا تھا۔ زرش سمیع کو خود بھی محسوس ہوا کہ اس کی آواز میں تلخی اور سرد مہر ادھر آئی تھی۔ اس کی آواز پر زرش تو یوں اچھلی گویا سپرنگ نے اچھال دیا۔ اپنے سامنے سمیع کو دیکھا وہ پزل ہو گئی تھی۔ آپ سمیع احمد کی پکار اور لہجے کے تاثر نے اسے کنفیوز کر دیا تھا۔ سر میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ نہیں سر، اوکے، اللہ حافظ۔ اس نے فوراً کال ڈراپ کی تھی۔ کون تھا؟ سمیع احمد کے انداز میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ زرش نے جھٹکے سے سر اٹھا کر سمیع کو دیکھا۔
بڑے سنجیدہ اثرات میں، جس میں صد مہری کا عنصر غالب تھا، مکمل طور پر متوجہ تھا۔ آپ سے مطلب زرش کو گزشتہ ملاقات اپنی ناراضگی یاد آئی تو فوراً کہا، مگر سمیان خوشگوار تاثال یہ متوجہ کب تھا؟ زرش کے جواب نے گویا جلدی پر تیل کا کام کیا تھا۔ شٹ اپ! سمیان نے ہاتھ میں پکڑا بکے اور گفٹ دونوں اسٹڈی ٹیبل پر ٹہر دیے تھے۔ ان افتادہ پر زرش حیران رہ گئی۔ جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ میں آپ کے سامنے کسی بھی عمل کی جواب دہ نہیں ہوں۔ کوئی بھی ہو، آپ سے مطلب وہ بغیر کوئی لحاظ کیے مخاطب تھی۔ زرش سمیان نے بمشکل خود پر ضبط کیا تھا۔ تم میری بیوی ہو، تم اپنے ہر عمل، ہر بات کے لیے میرے سامنے جواب دہ ہو۔ سمیان احمد کا تحمل ایک دم رخصت ہوا تھا۔ ہاتھ سے غصے میں بابر کروایا گیا تھا زرش کے لیے۔ ایک تو سمیان احمد سے فوری سامنا اور پھر یہ بات پرست، دونوں حیران کن تھے۔ ہر صبح سمیان کا مشکوک انداز، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، صاف اور واضح الفاظ میں کہے، وہ بھی منٹوں میں آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تھی۔ واضح بات تو یہی کہ کون ہے وہ شخص جس سے اس قدر بے تکلفی ہے کہ بات پرپوزل تک آئی ہے۔ سمیان احمد کے انداز اور الفاظ نے زرش کو اس قدر حواس بہتا کیا تھا کہ وہ چند پل کھڑی سمیان احمد کو دیکھ گئی تھی۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ زرش کو اپنی ہی آواز لرزش کا شکار محسوس ہوئی، مگر وضاحت ضروری ہے۔ سمیان کا وہی بے لچک انداز تھا۔ زرش کو لگا اس کے اعصاب پر کوئی بم پھٹا ہو ذات کی ضرورت تو وہاں پر ہے جہاں اعتبار نہ ہو۔ کیا سمیان احمد اسے نہیں جانتا تھا؟ کیا سمیان احمد اس کی فطرت، اس کے مزاج سے بے خبر تھا؟ اگر ایسا تھا تو سمیان احمد اسے بے تکلفی کا یہ طعنہ کیوں دیا تھا؟ وہ ششدر کھڑی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ الٹ پڑی تھی۔ میں کیوں دوں آپ کو کوئی وضاحت؟ کیا تعلق ہے میرا آپ سے؟ بڑا گہرا تعلق ہے میرا تم سے۔ تمہارے رد کرنے یا جھٹلانے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ تم میرے نکاح میں ہو، میں چاہوں تو تمہارے یہ نام نہاد ضد کو پل میں توڑ کر اپنا استحقاق ثابت کر سکتا ہوں۔ کیا تم روک سکتے ہو مجھے میرے کسی عمل سے؟ آخر بیوی ہو میری، زور زبردستی سب اختیار میری ہے۔ سمیان احمد کے اندر ایک دم اشتعال بڑھا تھا۔ چند قدم بڑھائے زرش کا بازو تھام کر انتہائی تلخی سے کہا تھا، زرش تو حقا بکا رہے گی آج تو سمیان کے سارے خیالات کو باطل ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ خاص طور پر سمیان احمد کا سخت رویہ دیکھا وہ سدھ بدھ کھو بیٹھی تھی۔ آپ نے ایسا کچھ کیا تو میں جان دے دوں گی۔ آنکھوں میں خوف لیے بے حد گھبرا کر اس نے اس کے سخت فولادی گرفت سے اپنا بازو چھڑوانا چاہا تھا، مگر سمیان سختی سے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے کندھے پر گرفت مضبوط کی تھی۔ بتاؤ کون ہے وہ؟ اپنے بے حد نزدیک کر کے سمیان نے پوچھا تو وہ رو دی۔ کوئی بھی ہو، آپ ایسی گھٹیا سوچ بھی رکھتے ہیں میرے بارے میں نہیں بتاؤں گی، کم از کم ایسے دوگلے انسان کو نہیں۔ ظاہر کچھ باتیں میں کچھ چھوڑے مجھے، ورنہ میں چیخ کا شور مچا دوں گی۔ کوئی حق نہیں مانتی میں، کوئی زبردستی نہیں۔ سمیان نے نہایت کرہتگی سے اسے کندھوں سے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ یہ طلاق تمہارے لیے ذلت ہے، تم کسی سے بھی ذکر نہیں کر سکتی۔ کسی کا پرپوزل دینا تمہارے لیے کوئی معیوب بات نہیں۔ کسی کو پسند کرتی ہو، کس کے لیے تمہاری ذات دکھا باعث ہے، تمہیں گوارا نہیں۔ یہی کہہ رہی تھی درمیان میں میری ذات نہ ہو تو تم ضرور سوچتی اس پرپوزل کے متعلق، ہے نا؟ سمیان نے ایک دم غصے سے کہتے اسے پیچھے دھکیلا تو وہ دیوار سے جا لگی، آنکھوں میں کرب کے لیے بے حد حیران لیے سمیان احمد کے اس روپ کو دیکھ رہی تھی جو ناقابل یقین ہی نہیں۔ آپ چلے جائیے میرے سامنے سے، آپ ایسے بھی ہو سکتے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ہاں یہ سب میں نے کہا ہے، کرتی ہوں میں کسی اور کو پسند۔ آپ کو جو کرنا ہے کرے، آپ اور آپ سے ہر منسلک طلق میرے لیے صرف باعث ذلت ہے۔ چھٹکارا چاہتی ہوں میں اس طلق سے۔ سمیان کے رد عمل نے اس کے اندر آگ بھڑکا دی تھی۔ غم اور غصے سے جو منہ میں آیا کہہ دیا زرش۔ سمیان ششدر سا پکار کر رہ گیا، خبردار میرا نام بھی لیا، بس ابھی فیصلہ کرے۔ نہیں رکھنا مجھے آپ سے کوئی نام نہاد تعلق، جان چھوڑے میری، ختم کرے میری یہ اذیت اور ذلت۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سمیان نہایت بپھر کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ شٹ اپ! سمیان احمد کا بھاری ہاتھ زرش کے چہرے پر اپنے رنگ چھوڑ گیا تھا۔ زرش کے بہتے آنسو ٹھٹر گئے تھے۔ بے یقینی سے سمیان کو دیکھا۔ یہ دوسرا لڑکا تھا جو آج سمیان کی طرف سے اسے لگا تھا، اس پر یقین کی حد تک اعتماد کرنے والا، سب سے پہلے اس پر انگلی اٹھائے کھڑا تھا، اس کے ہر ناز اور انداز برداشت کرنے والا، اس پر سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والا تھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے ششدر تھی۔ یہ اس کے وہم و گمان کی غلطی نہ تھی، نہایت شفاف حقیقت تھی۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ وہ ابھی بھی بے یقین تھی، بلکہ یقین کرنے میں تعمل ہوا تھا کہ خواب ہے یا حقیقت۔ تم نے بات ہی ایسی کی ہے، آئندہ ایسی بات کی تو میں تمہاری جان بھی لے لوں گا۔ سمیان کے انداز میں ذرا نرمی و ملامت نہ تھی۔ آپ چلے جائیے یہاں سے، آئی ہیٹ یو، چلے جائیے یہاں سے۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھول پھول کر روئی۔ اس کے سمیان احمد سے متعلق سارے گمان بڑبڑی ریت کے مانند ثابت ہوئے تھے۔ سمیان نے لب بیچے ایک دو پل کھڑے اسے دیکھا اور پھر طوفانی رفتار سے باہر نکلا تھا۔ زرش قالین پر گر کے بلک اٹھی تھی۔ شائستہ بیگم اور سعود احمد کی واپسی تک نہ جانے کیسے اس نے خود کو سنبھال لیا تھا،
ورنہ جھٹکا ایسا تھا کہ لگ رہا تھا آج زندگی کی آخری رات ہے۔ دکھ اذیت سے بڑی طویل رات، ایسی اذیت، ایسی ذلت، ایسی بے اعتباری، اس کا مر جانے کو جی جا رہا تھا۔ اس کا دماغ پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ وہ ساری رات نہیں سو پائی تھی۔ سمیان احمد نے اسے چوٹ ہی ایسی لگائی تھی کہ اسے رہ رہ کر درد اٹھ رہا تھا۔ تہجد کا وقت تھا، وہ قلین پر بیٹھے بیٹھے نیند بہاتی تھک گئی تھی، مگر ذہنی کنڈیشن اس نقطے پر تھی جہاں انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں زنگ آلودہ ہو جاتی ہے۔ رہ رہ کر سمیان احمد کا رویہ یاد آ رہا تھا۔ اس کی نظر اسٹڈی ٹیبل پر پڑی بکیں اور گفٹ پر پڑی تو اس کا دل کڑکا رہ گیا۔ کتنی چھوٹی سی بات تھی، بظاہر کچھ بھی نہ تھا۔ سرنواز نے اس سے معافی مانگ کر اپنے رویوں کی صرف وضاحت کی تھی اور اس کی شادی کے حالات کو ڈسکس کیا تھا۔ آخری الفاظ سے اس نے ان کی شرمندگی کام کرنے کو مذاق میں کہے تو سمیان احمد ان کمرے انداز میں لے گئے۔ اس کے تصور میں بھی یہ سچویشن نہیں تھی۔ بکے میں سجے ریڈ روز بظاہر جذبات کی عکاسی کر رہے تھے، مگر زرش کو لگ رہا تھا کہ وہ بھی سمیان احمد کے ساتھ مل کر اس کی بے بسی پر ہنس رہے ہیں۔ زرش نے نہایت اشتعال میں سارے پھول مسر ڈالے تھے، پتی پتی بکھیر دی تھی، اس پر تو جنون سوار تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آج رات ہی طاہرہ بیگم نے اس کی ذات کو سنگسار کیا ہے۔ ساتھ جمع چند لمحے پہلے اس کی ذات کو تماشا بنا کر گیا تھا۔ ساری دنیا اس پر ہنس رہی تھی، تضحیک بڑے جملے اچھال رہی تھی، پتھر اٹھائے کھڑے، یہ دنیا اسے بس سنگسار کرنے کو تھی۔ بڑے بڑے انداز اس نے گفٹ کا ریپر پھاڑا تھا۔ اندر سے نکلنے والا نہایت خوبصورت کرسٹل کا تاج محل دیکھ کر اس کے جذبات نے عجیب سا وحشت پن کا روپ دھارا تھا۔ اس نے کانچ نازک محبت کی نشانی کھینچ کر دیوار پر دے مارا تھا۔ چھن کی آواز کے ساتھ کانچ کے ٹکڑے قلین پر بکھرے چلے گئے تھے۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ رات کی خاموشی میں اسے اپنی سرگوشی سنائی دی تو اپنے رخسار پر بے احتیاط ہاتھ رکھ لیا۔ ہر طرف سسکیاں بکھر گئی تھی۔ تم نے بات ہی ایسی کی ہے، آئندہ ایسی بات کی تو میں تمہاری جان بھی لے لوں گا۔ کیسی بے رحم جذبات سے آری آواز تھی، وہ بلک بلک کر سسک اٹھی۔ سمیان کا یہ رویہ کتنا اذیت ناک تھا، پر وہ سمیان احمد تو نہ تھا جس پر برسوں کی شناسائی تھی۔ آپ میری جان کیا لیں گے؟ میں ایسی ذلت بڑی زندگی خود بھی نہیں جینا چاہتی۔ آج آپ الزام لگا رہے ہیں، کل کو آپ اور نہ جانے کیا کریں گے۔ نہیں رکھنا سمیان احمد مجھے آپ سے کوئی تعلق۔ ارد گرد بکھرے کانچ کے ٹکڑے دیکھتے وہ انتہائی جذباتی ہو رہی تھی۔ نہ جانے ذہن کس خیال میں تھا کہ اس نے انتہائی باریک کانچ کا ایک بڑا سا ٹکڑا تھام لیا تھا۔ میں ساری دنیا کا الزام سہہ سکتی ہوں، مگر سمیان آپ کا نہیں، مجھے واقعی مر جانا چاہیے۔ تیز دھار اپنی بائیں کلائی پر چبونتے اس کے حلق سے گٹی گٹی چیخیں نکلی تھی، مگر وہ دانتوں تلے ہونٹ جمائے ضبط کے آخری منظر پر کھڑی تھی۔ اس کی کلائی سے خون کے پھوار پھوٹ رہے تھے اور وہ بے حس و حرکت بیٹھی بل بل بہتے خون کو دیکھ رہی تھی۔ آج بہت دنوں بعد وہ رات کے اس پہر اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی، ورنہ وہ تو اپنے اندر سے اس قدر خوف زدہ تھی کہ کمرے کی چار دیواری میں خود کو مقید کر بیٹھی تھی۔ دل ہی نہیں چاہتا تھا کچھ کرنے کو، کس سمت رخ کرنے کو۔ جب سے اسے اس شخص سے ناتا جوڑا تھا، لگتا تھا کہ زندگی قیامت بن گئی ہے۔ ہر لمحہ اذیت سے پر تھا، ہر آن قیامت کی گھڑی تھی۔ اسے تو اب رضا حمید سے خوف آنے لگا تھا۔ اس کی اپنی فطرت کی ساری وحشت و جذباتیت پن رضا حمید کی وحشت کی نظر ہو کر رم توڑ چکا تھا۔ ایک کیسی رسمی دنیا تھی۔ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے بظاہر ٹی وی پر نظر جمائے وہ اپنی انگلی میں موجود رنگ کو کورے جا رہی تھی۔ حمید صاحب نے باپ ہونے کا مزاج حاصل کر لیا تھا۔ زبیدہ بیگم جیسی صابر عورت کی روح کو مسمار کرتے ہوئے وہ تو صرف ضدی تھی۔ ضد تو صرف رضا حمید سے تھی۔ محبت جس سے ہو اس سے ضد کرنے کو بھی جی چاہتا ہے، اپنی ذات منوانے، اپنی محبت بابر کروانے کو بھی جی چاہتا ہے، مگر رضا ایسے جذبوں کو بھلا کہاں سمجھنے والا تھا۔ وہ صرف اس پر ایک نظر کرم کر لیتا تو وہ پتھر سے موم ہو جاتی، اس کے ایک لفظ پر اپنا آپ نچھاور کر دیتی، مگر اس نے ضد کی تو وہ انتہائی حد تک چلا گیا۔ وہ غلط تھی، مگر رضا حمید نے غلط ہونے کی حد کر دی تھی، اور نتیجہ کیا نکلا تھا؟ نویرہ کا گھر برباد ہوا تھا۔ رضا کا دل میں کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، اگر جانتی تو کبھی الفاظ منہ سے نہ نکالتی۔ اس نے تو شارق سے بھی معافی مانگ لی تھی۔ نویرہ دوبارہ اس گھر میں چلی گئی تھی، مگر وہ اپنے مرکز پر نہ آ سکی تھی۔ اس کی محض جذباتی فطرت نے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا تھا۔ وہ روز اپنا محاسبہ کرتی تھی۔ نویرہ ان کی منگنی کی تقریب میں شامل نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سوچا تھا ایک دفعہ سامنے آئے گی تو اپنے کیے کی معافی مانگ لے گی، مگر وہ سامنے کیا آئی تھی، سرے سے تقریب میں ہی شریک نہیں ہوئی تھی، شارق سے مان بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس کا احساس گناہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسے نویرہ کے گھر جانے کی ہمت ہی نہ تھی۔ وہ کس منہ سے اس کے پاس جاتی، کن لفظوں سے اپنی غلطی تسلیم کرتی، کیسے رضا کے تصور اپنے کھاتے میں ڈالتی، کیسے رضا کے قصور اپنے کھاتے میں ڈالتی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کا ایک بادشاہ تھا، سب اپنے کمروں میں شاید سو گئے تھے۔
کھٹکے کی آواز پر اس نے اپنا جھکا سر اٹھایا۔ رضا حمید کو دیکھا، وہ ایک پل کو ساکت ہوئی تھی۔ رضا حمید اسے جن نظر سے دیکھ رہا تھا، اسے لگا اس کے رگوں میں خون جم گیا۔ وہ تو حتی المقدور کوشش کرتی تھی کہ رضا حمید سے سامنا نہ ہو۔ وہ گھر آتا تھا تو وہ کمرے کی چار دیواری میں بند ہو جاتی تھی۔ آج کئی دنوں بعد وہ نظر بھی آیا تو وہی نفرت زدہ نگاہیں لیے کھڑا تھا۔ وہ فوراً صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی، ٹی وی آف کرتے ہوئے اس کا ارادہ اپنے کمرے کی طرف جانے کا تھا، مگر دہلیز پر کھڑا تھا، اس کے قریب سے گزر کر باہر جانا تھا۔ وہ جیسے ہی دہلیز سے گزری تھی، رضا نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سامنے جھٹکے سے کر لیا تھا۔ وہ اس جھٹکے کے لیے تیار نہ تھی۔ ایک دم اس کا دوسرا بازو تھام کر خود کو گرانے سے بچایا۔ اتنی تو ہمت ہونی چاہیے تمہیں کہ میرا سامنا کر سکو، چورو کتنا یوں چھپ کیوں رہی ہو؟ اس کی نگاہوں میں ہی نہیں، لہجے میں بھی ایسا پتھریلا پن تھا کہ رمشا خوف سے لرز کر رہ گئی۔ پلیز مجھے جانے دو۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ مہری سے اسے اپنے اعصاب ٹھٹرتے محسوس ہو رہے تھے۔ اتنی جلدی ہمت ہار بیٹھی ہو؟ بڑے دھوکے کیے تھے تم نے۔ کہاں گئے وہ تمہارے دعوے، کہاں گئی تمہاری وہ تیز تراری؟ تم نے تو نویرہ احسان کو برباد کرنا چاہتی تھی۔ جو کام تم کرنا چاہتی تھی وہ میں نے کر دیا، تو اب کس بات کا غم ہے تمہیں؟ بولو، جواب دو۔ اس پر چیخنا برسنا رضا حمید رات کے اس پہر ایسے کسی اسیب کی مانند محسوس ہوا تھا۔ رمشا کا خوف دو چند ہوا تھا۔ رضا پلیز جانے دو۔ اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے کی اس نے بڑی کوشش کی تھی، مگر قطعی بے سود تھا۔ نہ جانے وہ کیا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ رضا بڑا شوق ہے مجھے حاضر کرنے کا، ہیں بولو۔ وہ اس کی طرف جھکا تھا، وہ فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ نہیں، رضا کے تیور ایسے تھے کہ اسے اپنی جان جاتی محسوس ہوئی تھی۔ اچھا، وہ کہہ کر لگا کہا دیا، بڑی جلدی ہمت ہار گئی۔ محبت کے تو بڑے دعوے تھے۔ خوف سے بہتے آنسو پر نگاہ جمائے، دوسرے ہاتھ کی انگلی سے آنسو چھوا تو وہ لرز کر رہ گئی۔ اس کے سارے آنسو ٹھٹر گئے تھے۔ دنیا میں بے بس اور ذلیل ہوا ہوں، تمہیں بھی اتنا ہی ذلیل کروں۔ میں نویرہ کی نظر سے گرا ہوں تو تم کیسے پرسکون رہ سکتی ہو؟ میرے اندر تم نے ایک آگ بھڑکا دی ہے۔ تمہارے لیے مرد کی انا کو چھیڑنا بڑا سنگین طلب کام ہے۔ اب کیوں چھپتی ہو؟ اب بھی میرا تماشا دیکھو۔ بس میں چنگاری ڈال کر تماشا دیکھنا تمہیں بڑا شوق ہے۔ وہ جی بھر کر ذلیل کر رہا تھا۔ رمشا کی برداشت بس یہی تک تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اپنے حصے کی غلطیاں میرے نام کیوں لکھتے ہو؟ میں صرف غصہ کرتی تھی یا دھمکیاں دیتی تھی؟ آج تک نویرہ کو جا کر نہیں بتایا کہ تم اصل میں کیا ہو؟ جو بھی کیا تم نے خود کیا، اپنے ہر فعل کی ذمہ دار تم خود ہو، اپنے ضمیر کے سامنے ہو۔ مجھے الزام دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے اور اس نام نہاد رشتے سے۔ تم جیسے انسان کو قبول کر اپنے آپ کو برباد کرنے کے مترادف لعنت بھیجتی ہوں میں اپنے جذبوں پر۔ رمشا کو خود بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ رضا کے سامنے یہ الفاظ ادا کر رہی ہے۔ شٹ اپ! ایک بھرپور تھپڑ اس کے چہرے کی زینت بن گیا تھا۔ میں برباد کر دوں گا تمہیں، اپنی صورت سے بھی وحشت ہونے لگے گی تمہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو میرے ماں باپ مجھ پر دباؤ ڈال کر تمہاری ذات مجھ سے منوا لیں گے؟ تھوکنا بھی نہیں ہوں میں تم پر۔ اپنے ایک پل، اپنے لمحہ لمحے کی اذیت کا حساب لوں گا تم سے۔ رمشا کے بولنے نے اسے ایک دم اور کیا تھا۔ رمشا نے آنسو بہاتے اسے دیکھا، جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنا بازو نکالا تھا۔ تم گھٹیا انسان ہو جسے صرف اپنے احساسات کی پرواہ ہے، جس کے دل و دماغ پر اپنے جذبات اس قدر حاوی ہے کہ کسی کی عزت بے عزتی کا کوئی احساس باقی نہیں رہتا۔ میں نہیں چاہتی تم نے نویرہ کو اتنا بدنام کیوں کیا، مگر مجھ سے اتنا یقین ہے میری ذات اس فعل میں انوالو نہیں۔ شاید زمان سے تمہیں ایسی کیا پرہاش تھی کہ تم نے یہ گھٹیا کھیل کھیلا، مگر اتنا جانتی ہوں پچھتاؤ گے تم۔ سب سے معافیا مانگو گے مگر کوئی معاف کرنے والا نہیں ہوگا۔ غصے سے کہتے وہ باقا اپنے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کرتے ہی بستر پر گر گئی تھی۔ ایک دم پچھتاوا ہونے لگا تھا وہ کیوں باہر نکلی تھی۔ ہاں اس بات میں اس جگلی سے الجھ بیٹھی تھی جیسے رشتوں کا کوئی پاس نہیں تھا، جس کے لیے صرف اپنے جذبات اہم تھے۔ یہ دل سے رونے سے اسے اپنی جذباتیت پر پچھتاوا ہوا تھا۔ فجر کے قریب شائستہ بیگم کی آنکھ کھلی تو وہ عموماً فجر کے قریب اٹھ جاتی تھی، مگر آج اذان کے قریب ہی آنکھ کھل گئی تھی۔ دوبارہ سونے کو ان کا دل نہیں چاہا تھا۔ سعود احمد سو رہے تھے، انہوں نے واش روم میں جا کر وضو کیا تھا۔ سعود احمد کی نیند حرام نہ ہو، وہ جائے نماز کے لیے اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ لاؤنج کی طرف جاتے ہوئے ان کی نگاہ زرش کے کمرے کی طرف اٹھی تھی۔ لائٹ آن دیکھا ان کے قدم رکے تھے۔ جب سے زرش کی ڈیٹ شیٹ آئی تھی وہ رات گیر تک پڑتی تھی۔ وہ لاؤنج کی طرف جانے کی بجائے اس کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ دروازہ بند تھا، انہوں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا تھا۔ کمرہ روشن تھا، انہوں نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تھا ان کی آنکھیں اندر کا منظر دیکھا پھٹ پڑی تھی۔ زرش ان کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی۔ قالین پر زرش کا بکھرا بے جان وجود انہیں ڈرا گیا تھا۔ بائیں کلائی سے بہتا خون قالین پر جم چکا تھا اور ارد گرد قالین پر بکھرے پھولوں کی پتیاں اور کانچ۔ زرش انہوں نے بار کو اسے سیدھا کیا تھا۔ زرش ہوش میں آؤ۔ زرش کیا ہوا ہے؟
انہوں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا، مگر زرش کے وجود میں زندگی کوئی اثار نہ تھے، یا شاید انہیں ہی ایسا لگا تھا۔ ان کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ سعود سعود انہوں نے آواز دی، مگر بے سود تھا، الٹے قدموں واپس کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ سعود اٹھے، سعود دیکھیے کیا ہو گیا ہے۔ سعود، زرش بیگم نے انہیں جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ سعود احمد فوراً اٹھے تھے۔ کیا ہوا ہے شائستہ؟ روتی بلکتی بیوی کو دیکھا وہ کچھ نہ سمجھ پائے تھے۔ سعود، زرش کو دیکھیے، اسے کچھ ہو گیا، وہ ہوش میں نہیں ہے کیا؟ وہ تیزی سے زرش کے کمرے میں آئے تھے۔ زرش کو دیکھا وہ بھی لرز کے تھے۔ یہ کیسے ہوا کاب؟ پتہ نہیں، میں تو ابھی نماز پڑھنے نکلی تھی۔ انہوں نے زرش کو ہلایا جلایا مگر کوئی فائدہ نہ تھا۔ سعود، کچھ کرے، یہ مر جائے گی، یہ ہل نہیں رہی، اس کی سانسیں بھی نہیں چل رہی۔ چلے کچھ کرے، ہسپتال لے چلے۔ کبھی بیٹی کو جھنجھوڑتے، کبھی شوہر کو دیکھتی وہ بلکتی تھی۔ میں گاڑی نکالتا ہوں۔ وہ فوراً باہر نکل گئے تھے۔ شائستہ نے زرش کا سر اپنی گود میں رکھا، اس کا سر منہ چوما تھا، اس میں زندگی کوئی حرارت نہ تھی، بے حس و حرکت تھی، پتہ نہیں سانس بھی جسم میں تھی کہ نہیں۔ انہیں 15 منٹ لگ گئے تھے ہسپتال پہنچنے میں۔ خون اتنا بہہ گیا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی خود بھی نہیں جانتے تھے کہ زرش کے وجود میں سانسیں باقی بھی ہیں یا نہیں۔ پرائیویٹ ہسپتال تھا، زرش کو فوراً ایمرجنسی روم میں منتقل کیا گیا تھا۔ سعود، اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بچ جائے گی نا؟ شائستہ کا سایہ ضبط کھو گیا تھا۔ بیٹی کو اس حالت میں دیکھا وہ بکھر گئی تھی، جبکہ سعود احمد خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ بیوی کی تسلی کو سن کے کندھے پر ہاتھ رکھا خود ڈاکٹروں کی طرف بڑھ گئے تھے۔